أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ سورۃ الشعراء چل رہی ہے جو آج انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے واقعات کو مختصر طور پر بیان کیا. جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوموں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین کا بن والوں نے جھٹلایا ہے رسولوں کو. بن یہ ان کے مکان حجر میں تھے، پتھروں میں مکان بنایا کرتے تھے. یہ ملک شام کے پاس میں ایک بستی ہے جو آج اسپین 2 کے نام سے جانی جاتی ہے ملک شام کے اندر. یہ وہاں کا ذکر ہے. فرمایا کہ بن والے یعنی جنگل والوں نے جھٹلایا رسولوں کو. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. ہم یہ سورۃ الشعراء میں کئی ایک نبیوں کا ذکر کیا ہے اور سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر دل کے اندر ہونا یہ اصل چیز ہے. اگر کسی انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. گناہ چھوڑنا اس آدمی کے لیے آسان ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہوگا. اس لیے سب سے پہلی دعوت الا تتقون کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. دوسرا انی لکم رسول امین کہ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، یعنی مجھے رسول مانو. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اور دوسرا یہ کہ مجھے رسول مانو، میں تمہارا امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ رسول ماننے کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کرنا ہر انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے. فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں. کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی انعام، کوئی بدلہ، کوئی روپیہ، کوئی دنیا نہیں چاہتا ہوں. کہ ان اجری الا علی رب العالمین کہ میرا اجر، میرا بدلہ میرے رب پر ہے. کہ رب العالمین میرا بدلہ مجھے اس کا عطا کرے گا. تو جتنے بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بالکل خالص کر لیں. دنیا سے انہیں کوئی طلب نہیں ہے. وہ جو میں کسی کو اگر دعوت دے رہا ہوں، کوئی اگر مجھے دعوت دے رہا ہے اور اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے. نہ شہرت چاہیے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو 24 گھنٹے لگانے والا انسان ہے، یا پوری زندگی اللہ کے راستے میں اس نے لگا دی ہے، یا یہ کہ اس نے جہاد میں جان دے دی ہے، یا یہ کہ اللہ کے راستے میں جان دے دی ہے. نہ تو دل کے اندر یہ خیال آئے، بس خیال آئے تو یہ کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس مجھے میرے رب کا کلمہ دنیا تک پہنچانا ہے، مجھے میرے رب کی بات دنیا تک پہنچانی ہے. تو فرمایا ان اجری الا علی رب العالمین کہ میرا اجر میرے پروردگار پر ہے، میرا پروردگار مجھے اس کا اجر دے گا. فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ تاجر قوم تھی، بہت بڑی تاجر قوم تھی. اسی کو فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین کہ پورا ناپو، کہ جب ناپو تو پورا ناپنے میں کمی مت کرو. ولا تکونوا من المخسرین، اور فرمایا کہ کم ناپنے والے مت بنو. جتنے بھی تاجر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تجارت کے اصول بنائیں. جو چیز کسی کو دکھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہی چیز ان کو دیں. دکھائیں کچھ اور دے کچھ، یہ غلط ہے، یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے.
جو دکھا رہے ہیں وہی دیا جائے، اور اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہے اس کو چھپایا نہیں جائے، اس عیب کو بتایا جائے کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے، اگر آپ لینا چاہے تو لیں، نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں۔ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے کہ ہماری تجارت میں اس سے نقصان ہو سکتا ہے کہ بھائی جو کمی والا پیس ہوگا اس کو کون خریدے گا، کوئی نہیں خریدے گا، لیکن جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تجارت کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجارت پہ سب سے پہلے تو انعام یہ ہوگا کہ وہ تجارت نہیں دین بن جائے گی۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا، پھر جو ہمارا مال کتنا بھی کمی والا کیوں نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بکنے کا انتظام کر دے گا، اگر ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا۔ اور چونکہ ہم جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اس لیے کرتے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے، ہمیں جو دکھ رہا ہے ہم اس پر یقین کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں کرتے۔ تو فرمایا اوفوا الکیل کا پورا ناپو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کا کم ناپنے والوں سے مت ہو جاؤ، وزنوا بالقسطاس المستقیم، صرف ناپنا نہیں، فرمایا کہ سیدھی تولو، سیدھے ترازو سے تولو، کا اس میں ڈنڈی مت مارو۔ کا بہت سارے آدمی ایسے ہیں کہ ڈنڈی ماریں گے تو سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن میرا آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ کا وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور کا وزن کرو سیدھے ترازو سے، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور فرمایا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں پوری ادا کرو، کمی کے ساتھ نہیں۔ جو بھی چیز آپ سے کوئی خرید رہا ہے تو فرمایا کہ ان کو جو چیز دے رہے ہو پوری دو، جتنا پیسہ لے رہے ہو اس کی اتنی چیز بھی دو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکھوں میں دھول جھونک کر کے اس کو دھوکہ دے کر کے، آج سب سے اچھا تاجر وہ سمجھا جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں جو دوسرے کو دھوکہ دے کر کے اپنی تجارت کو بڑھا لے، اس کو کہتے ہیں کہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، دیکھو 100 روپے لے لیے اور چیز اس کو 50 روپے کی دی ہے۔ یہاں یہ ہوشیاری نہیں، اس کو دھوکہ کہتے ہیں شریعت میں، اور دھوکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، فرمایا جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ تجارت کے جو اصول ہیں، جو تاجر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تجارت کے اصول سیکھیں تب وہ تجارت کریں۔ اگر وہ ایسی تجارت کرے گا کہ اس نے کارخانہ کھولنا ہے، اس نے دکان کھولنی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوئی دکان کھولتا تھا تو اس سے کہتے تھے سب سے پہلے 3 دن جا کر کے دکان کے اصول سیکھ کے آؤ، اس کے بعد دکان کھولنا۔ کسی کو تجارت کرنی تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تجارت کے اصول سیکھ لیے، نہیں سیکھے تو پہلے جاؤ 3 دن کے لیے جا کر کے اصول سیکھ کر کے آؤ، اس کے بعد جا کر کے تجارت شروع کرنا۔ یہ اصول تھے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، چونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ دین نماز پڑھنا ہے اور کاروبار کرنا یہ دنیا ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں، ایمان والے کے لیے سب دین ہے، تجارت کرنا بھی دین ہے، بس یہ کہ شریعت کے مطابق کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرائط بتائے ہیں، ان شرائط کے مطابق آدمی کاروبار کے تو وہ کاروبار کرنا، بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا، اپنا کھانے پہننے کا انتظام کرنا، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا، یہ سب اس کے لیے دین ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کا اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فرمایا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی کم تول کر کے، کم ناپ کر کے، لوگوں کو کم چیز دے کر کے، کہ یہ فساد پھیلانے والوں میں شامل ہوگا اگر یہ ایسا کرے گا تو۔ فرمایا واتقوا الذی خلقکم، اور فرمایا کہ اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والجبلۃ الاولین، اور اگلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، کہا جتنے لوگ پہلے گزر چکے ان کو بھی پیدا کیا ہے، اور تمہیں بھی جس نے پیدا کیا ہے، کہا کہ اس سے ڈرو کہ جو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ ناپید کرنے پر بھی قادر ہے، جس نے آج کسی لائق بنایا ہے کل وہ نالائق بنانے پر بھی قادر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے کرنے پر قادر ہے، اس لیے کا فرمایا کہ اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تاکہ اپنی پیدائش کی طرف رخ کر کے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود کہاں سے بخشا ہے، ایک ناپاک قطرے سے وجود دیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مرحلوں سے گزارا ہے، اور پھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان بنا کر کے، اور آج اپنی عقل پر، اپنی جوانی پر، اپنی ہوشیاری پر یہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں کتنا ہوشیار ہوں، اس کو میں نے دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے ڈر جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے تجھے اس مرحلے تک پہنچایا ہے، اتنے سارے مرحلوں سے گزار کر کے، والجبلۃ الاولین، اور فرمایا کہ پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، قالوا انما انت من المسحرین، جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری تقریر کی اپنی قوم کے سامنے، تو قالوا، تو قوم نے کہا، انما انت من المسحرین، کہ آپ تو کچھ بھی نہیں، آپ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، آپ جو بول رہے ہیں کہ وہ سب آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں بول رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، قوم نے کہا کہ آپ ہماری طرح انسان ہی تو ہیں، ہم آپ کو رسول کیوں مانیں، آپ ہماری طرح انسان ہو، کھاتے پیتے ہو،
ہمارے ساتھ رہتے ہو, تمام ضروریات وہ ہے جو ہماری ہیں, تو پھر آپ کو رسول کیوں مانے؟ وما انت الا بشر مثلنا, کہ آپ ہماری طرح انسان ہو. وان نظنک لمن الکاذبین, اور کہا کہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ان کی قوم, تاکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں, ہم آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کا یقین کریں. اگر آج ہم اپنے لفظوں میں کہیں, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو, اگر ہم ان کو اپنے لفظوں میں کہیں, جن کو دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ملا گیری اپنی دکھانا مسجد میں, ہمیں اپنا کام کرنے دو, جو آج ہم بولتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے جاتے تو ہیں